دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے، ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضا کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج قدر وقفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک وقت پھر حاضر ہوں۔ کچھ طبیعت ناساز رہی، سب کچھ بہتر ہے، دعا فرمائیے گا کہ طبیعت جو ہے مکمل طور پر بہتر ہو جائے تاکہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے۔ تو جہاں سے غزل چھوڑی تھی وہیں سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اس کا اگلا شعر ہے: دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے، ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضا کا۔ یہاں تک اس شعر کے اندر مشکل الفاظ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن جہاں تک اس کی معنوی تشریح کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں تہ در تہ چیزیں ہیں۔ ایک وہ تشریح ہے جو کہ عام طور پر شارحین نے کی ہے، جیسے سلیم یوسف چشتی صاحب اور اس کے علاوہ نظم طباطبائی صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ڈائمنشن ہے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہوں۔ تو سب سے پہلے وہ تشریح جو کہ عام طور پر شارحین نے کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو عام طور پر شارحین نے جو تشریح کی ہے وہ یوں ہے کہ دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تاکید ہے، تاکید لفظی اگر مستقل طور پر آپ سمجھنا چاہیں تو میری اس پر ویڈیو موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سر دست آپ اس طرح سمجھ لیں کہ الفاظ کو آگے پیچھے کر دینے کا نام جو ہوتا ہے وہ تاکید ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تاکید لفظی اور دوسری تاکید معنوی۔ تاکید لفظی اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ کو اس طرح سے آگے پیچھے کیا جائے کہ الفاظ پڑھنے میں آگے پیچھے ہو جائے، جبکہ تاکید معنوی اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ تو بظاہر آگے پیچھے نہ ہوئے ہو لیکن ان کے معنی کے اندر جو ہے بہت زیادہ فرق جو ہے وہ پڑ رہا ہو، یعنی آپ پڑھنے میں اس طرح سے الفاظ کو پڑھیں کہ معنی جو ہیں وہ اس کے کیا سے کیا جو ہے وہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ایک اضافی چیز تھی۔ تو جہاں تک میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تاکید لفظی ہے، اور وہ کیسے ہے دیکھیں: دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے، یعنی اصل میں یہ ایسے تھا، دل اس کو ناز و ادا سے پہلے ہی دے بیٹھے، یہ ہے دیکھا، لیکن پڑھنے میں یا جو سمجھیں کہ شاعر نے جس طرح سے اس کو نظم کیا ہے وہ کیسے ہے: دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے۔ تو اب آتے ہیں اس کے معنی کی طرف۔ تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کو تاکید کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس کو سیدھا کر کے پڑھ لیتے ہیں کہ دل اس کو ناز و ادا سے پہلے ہی دے بیٹھے۔ کیا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس سے پہلے کہ محبوب جو ہے وہ ناز و ادا دکھاتا، ناز و ادا سے جو ہے وہ تقاضا کرتا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھانپ لیا، ہم نے محبوب کا ارادہ بھانپ لیا کہ یہ دل مانگ رہا ہے، یہ دل چاہتا ہے، یہ اس لیے یہ لوچ اور یہ ناز اور یہ عشوہ اس لیے ظاہر کر رہا ہے کہ کسی طرح سے میں جو ہے وہ غالب کا دل ہتھیار ہوں۔ تو غالب نے کیا کیا؟ غالب کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کہ وہ اچھی طرح ناز و ادا دکھاتا اور طلب پہ آتا تو ہم نے جو ہے دل جو ہے پہلے ہی اس کے حوالے کر دیا۔ اب دوسرا مصرع ہے: ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضا کا۔ تقاضا کے بارے میں سلیم یوسف چشتی انہوں نے لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے کہ یہ مقام جو ہے یہ تو تقاضے کا تھا، یعنی اس میں امالہ ہونا چاہیے تھا۔ امالہ یاد رکھیے گا، الف کو جو ہے وہ بڑی اے کی صورت میں کر دینا یا ہے کو بڑی اے کی صورت میں کر دینا، اس کو جو ہے وہ امالہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے مدینہ ہے تو مدینہ سے جو ہے آپ مدینے کر دیں، اسی طرح سے مکہ کو جو ہے آپ مکے کر دیں، یا اسی طرح سے آپ کعبہ کو کعبے کر دیں، اس عمل کو امالہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں تقاضا ہے، تو زبان و بیان کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں تقاضے ہونا چاہیے تھا، لیکن قافیے کی مجبوری کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ تقاضا رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال شعر کا معنی یا مصرعے کا معنی کیا ہوا؟ ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضا کا۔ غالب کہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ہمت کہاں سے آ گئی کہ حسن جو ہے وہ ہمارے آگے جو ہے وہ دست پھیلائے، ہمارے آگے دست اپنا دراز کرے، ہم سے اپنا دل جو ہے وہ مانگے حسن کے تقاضا کا، یعنی حسن ہم سے کچھ مانگے، طلب کرے، تقاضا کرے، اس کا ہمیں دماغ نہیں۔ لہذا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حسن اس سے پہلے کہ تقاضا کرے، تقاضا دل کرے، ہم نے خود ہی جو ہے وہ اپنا دل دے دیا۔ تو یہ وہ تشریح ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ عام طور پر شارحین نے کی ہے۔
اور یقیناً درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آخر اتنے بڑے بڑے شارحین نے کی ہے۔ نظم طباطبائی جیسا شارح وہ یہ تشریح کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کریم یوسف چشتی جیسا شارح یہ چرا کر رہا ہے، تو میں ناچیز کی کیا حیثیت کہ میں ان کی شرح پر جو ہے وہ انگشت نمائی کروں۔ لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ علم جو ہے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، رکنے والا نہیں ہوتا، اس کی مختلف جہتیں اور یوں سمجھے کہ ڈائمینشن جو ہے وہ نکلتی رہتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک اور ڈائمینشن بھی اس شعر کی آتی ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے۔ مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ غالب جیسا شاعر جو ہے اس طرح کی تاکید سے کام لے، یعنی پہلے ہی، یعنی دل اس کو ناز و ادا سے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ بجائے یوں کرنے کے وہ کہے کہ دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بعین ہی جیسے یہ لکھا ہوا ہے یہ اسی طرح سے مراد ہے، اور اس میں کوئی تاکید نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے، یعنی ہم نے پہلے ہی کیا کیا، بڑے ناز و ادا سے جو ہے اس کو اپنا دل دے دیا۔ اور ناز و ادا سے دل دینے کا کیا مفہوم ہے؟ ناز و ادا سے دل دینے کا مفہوم یہ ہے کہ بن مانگے دے دیا، بن طلب دے دیا، اور پوری یوں سمجھیں کہ پوری چاہت سے دے دیا۔ اور اب دوسرا مصرع، ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضا کا، تو حسن کے تقاضا کا ہمیں دماغ کہاں، حسن سے مراد حسن ہے، تقاضا کا مطلب وصال ہے، یعنی اب ہمیں جو ہے وصال کا تقاضا جو ہے اس کا اب ہمیں دماغ کہاں سے آیا؟ کیوں کہ دل تو ہم پہلے ہی آلریڈی اس کو جو ہے وہ اپنا دے چکے ہیں، جان اس پر جو ہے وہ نچھاور کر چکے ہیں، لہذا اب اس کو معلوم ہے کہ یہ دل تو مجھ پہ ہار چکا ہے، غالب اپنا دل مجھے دے چکا ہے، لہذا اب میں اس کو بلاؤں نہ بلاؤں، اس کو اپنے وصل سے فیض یاب کروں نہ کروں، یہ میرا نخچیر رہے گا، یہ میرے فراق میں ہی تڑپے گا، یہ میرے قفس کا ہی اب ایک جو ہے اسیر رہے گا، یہ کہیں نہیں جانے والا، لہذا اب ہم تڑپ رہے ہیں اس کی دوری اور اس کی فرقت میں، اور چاہتے ہیں کہ کاش اس کا وصل ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن اب وہ آمادہ وصل بالکل نہیں ہو رہا۔ اور کیوں نہیں ہو رہا؟ چونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پنجرے سے کہیں بھاگ کر جانے والا نہیں ہے، یہ عاشق نامراد جو ہے ہمیشہ ہماری زلف کا اسیر ہی رہے گا، لہذا ہم اس کو اپنے وصل سے فیض یاب کریں نہ کریں، یہ ہماری زلف کا پابند ہے۔ جب یہ حالات ہیں تو ایسے حالات کے اندر ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے وصل سے فیض یاب کرے گا؟ تو یہ بھی ایک ڈائمینشن اس شعر کی ہو سکتی ہے، میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، نہ کہہ کے گریہ بمقدار حسرت دل ہے، میری نگاہ میں ہے جمع و خرچ دریا کا۔ تو پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ نہ کہہ، یعنی یہ نہ کہہ، گریہ رونا، بمقدار حسرت دل، یہ پوری ایک ترکیب ہے، حسرت دل کی مقدار کے مطابق، لفظی ترجمہ، حسرت دل کی مقدار کے مطابق۔ اور اس کے بعد دوسرا مصرع، میری نگاہ میں ہے، یعنی میری نظر میں ہے، جمع و خرچ دریا کا۔ جمع و خرچ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ مختلف مضامین میں یا مختلف کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے بولی جاتی ہے، یہ معاشیات میں بھی بولی جاتی ہے کہ جمع و خرچ، جیسے کہا جاتا ہے کہ گھر کا جمع و خرچ، جبکہ اس کے علاوہ یہاں غالب نے جو ہے یہ اپنے لغوی اور لفظی معنی میں جو ہے یہ لفظ لیا ہے دریا کے حوالے سے، کہ دریا جو ہے جس طرح سے ایک وقت میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور پھر وہ پانی جو ہے آگے سے آگے جو ہے وہاں سے نکلتا رہتا ہے، یعنی دریا کا بہاؤ، دریا میں دونوں عمل جو ہے وہ بیک وقت جاری و ساری رہتے ہیں، وہاں پانی جمع بھی ہوتا رہتا ہے اور آگے جو ہے وہ خرچ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اب ہم اس کی جو ہے وہ تشریح سمجھ لیتے ہیں۔
تو تشریح بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے اکثر و بیشتر آپ سے یہ بات عرض کی ہے. غالب جو ہے وہ پورا ایک واقعہ جو ہے وہ پہلے وہ تراشتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ نظم کرتے ہیں. تو ہوا یوں کہ غالب جو ہے وہ فراق یار میں جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے، اور بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے، اور جو دیگر عشاق ہیں، رقیب ہیں، ان کو بڑا رشک آ رہا ہے، کیونکہ عاشق کی یہ معراج ہوتی ہے کہ وہ فراق یار میں جو ہے وہ خوب کثرت کے ساتھ آنسو بہائے. چنانچہ مرزا غالب کو جب کثرت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے کسی رقیب نے دیکھا تو اس نے غالب کو کہا، واہ 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 واہ، آج تو مرزا صاحب آپ اپنے دل کی حسرت نکال رہے ہیں. حسرت نکالنا یعنی جتنا آپ چاہتے ہیں جی بھر کے رونا، آج تو آپ اس کے مطابق رو رہے ہیں. تو اس پر غالب نے کہا، اب شعر سمجھے گا، نہ کہہ کہ گریہ بمقدار حسرت دل ہے، کہ رقیب یہ مت کہہ کہ آج میں جو ہوں وہ اپنی حسرت دل کی مقدار کے مطابق، یعنی جتنا میں رونا چاہتا ہوں اس کے مطابق جو ہے وہ رو رہا ہوں، بلکہ میری نگاہ میں ہے جمع و خرچ دریا کا. میری نظر میں تو وہ یعنی میرا دل تو یہ چاہتا ہے، جو میرا مطمع نظر جو ہے، جو میری منزل ہے، وہ تو یہ ہے کہ کاش میں اس طرح سے گریہ کروں جس طرح سے دریا روتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جس کثرت کے ساتھ دریا میں پانی بہتا ہے، اس کثرت کے ساتھ جو ہے وہ میری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ پانی بہے، جو کہ ہو نہیں پا رہا، بن نہیں پا رہا. اور جمع و خرچ کا لفظ میں پہلے ہی آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جمع و خرچ ہماری ایک معاشی اصطلاح ہے، جس کا ہم کہتے ہیں کہ گھر کا جمع و خرچ، یعنی جو مال اکٹھا ہوا پھر خرچ ہوا. تو اس کو جو ہے اسی ذو معنویت سے غالب نے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خوبصورت لفظ کو یا اس خوبصورت مرکب عطفی کو جو ہے وہ دریا میں کے ضمن میں استعمال کیا. دریا میں بھی اسی طرح سے جمع و خرچ، یعنی دریا کا ایک مرتبہ پانی اکٹھا کرنا پھر اس کو خرچ کر دینا، یا دوسرے لفظوں میں دریا کا پانی میں آ کر آگے سے آگے بہتے چلے جانا. تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے دریا کے اندر کثرت سے پانی بہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کثرت کے ساتھ میری آنکھوں سے بھی پانی جو ہے وہ یار کی فرقت میں برسے. اب اس غزل کا آخری شعر، اس کا مقطع انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں پھر اگلی ویڈیو کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، کیونکہ ویڈیو پہلے ہی بہت طویل ہو چکی ہے، شعر کا حق ادا نہ ہو پائے گا تو شرمگی رہ جائے گی. لہذا دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا. جیسے میں نے ویڈیو کی شروع میں عرض کیا کہ کچھ طبیعت جو ہے وہ ناساز رہی ہے اور ابھی تک موجود ہے، دعا فرمائیے گا کہ اللہ جل شانہ مجھے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے صحت سے نوازے رکھے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.